برگزیدہ اپنے اس قطب، اس غوث کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو 1000 سال کے قریب اس دنیا سے ظاہری پردہ کیے، 1000 سال، ہزاروں لوگ ہوں گے جن کو حضور داتا صاحب کے اصل نام کا بھی شاید نہ پتا ہو، آپ کے والد کے نام کا بھی نہ پتا ہو، مگر داتا صاحب سے وہ دیوانہ وار جو محبت کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ نہیں کرتے بلکہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کے اندر سینکڑوں سال پہلے آئے، پردہ فرما گئے، مگر لوگ آج بھی ان کے فیض سے مستفیض ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کا جو فیض جاری کرتا ہے، فیض جاری ان کا کیا جاتا ہے جو زندہ ہوتے ہیں، جو پردہ کرتے ہیں، انتقال کرتے ہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتے ہیں، مگر ان کا فیض نہیں رکتا، کیونکہ جو ولی ہوتا ہے وہ فنا کے اندر بقا کو پا لیتا ہے، اللہ کی محبت میں فنا ہو کر حیات جاودانی ایک ایسی زندگی پا لیتا ہے، اتنی اعلیٰ عرفہ اکمل کامل زندگی تک وہ پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس زندگی کو فنا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہونے والی ہوتی، کیونکہ اس نے اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کی محبت میں راتوں کو جاگا تھا، جو قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کا جاگنا، ان کا سونا، ان کا سجدے کرنا، ذکر کرنا، تسبیح کرنا، ان کا کھانا، سب کچھ اللہ کی رضا اور منشا کے لیے ہوتا ہے، ذات کے لیے نہیں ہوتا، دولت دنیا کے لیے نہیں ہوتا، مریدوں کا چمگٹھا اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو اللہ اپنے قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے، ایک ولی کی علامت، ایک ولی کی شان، ایک ولی کی صفات، یہ ساری صفات غوث سمدانی، پیر سید عبد القادر جیلانی، المعروف غوث اعظم دستگیر، پیران پیر کے اندر بدرجہ اولا موجود تھی۔ آپ نسب کے لحاظ سے بھی اس زمانے میں سب سے اعلیٰ تھے، کیونکہ آپ حسنی اور حسینی سید تھے، نبی پاک علیہ السلام کی آل سے تھے، یہ آپ کا نسب تھا کہ نسب کے اعتبار سے بھی آپ پاک تھے، طیب تھے، طاہر تھے، کیونکہ کائنات میں
نبی کے نسب سے زیادہ پاکیزہ نسب ہی کوئی نہیں، خاندان نبوت سے افضل و اعلیٰ خاندان ہی کوئی نہیں۔ زہد اور تقوی کی بات کریں تو زہد و تقوی کا یہ عالم ہے کہ آپ کے والد گرامی رحمہ اللہ تعالی عنہ ایک سیب کو مالک کی اجازت کے بغیر جو کھا لیا، اس ایک سیب کے کفارے کے لیے بے دام 12 سال نوکری کی، بے دام، اجرت نہیں لی، پیسے نہیں لیے، بلکہ اس مالک کو کہا کہ مجھے یہ ایک جو جرم ہے بے اجازت جو میں نے یہ پھل کھایا ہے، مجھے تجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا، یہ جرم مجھے تو معاف کر، جب تو معاف کرے گا تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ تو 12 سال یہ ہے تقوی، یہ ہے پرہیزگاری، کیونکہ قرآن کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اتنی تو ساری پڑھتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، اللہ کے متقی ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں، خوف نہیں۔ کن کو؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ڈر کن کو نہیں؟ جو ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ دنیا میں کسی سے ڈرتے۔ یہی بات تھی کہ حضرت غوث اعظم سرکار کے دور میں اس وقت کا جو بادشاہ تھا مستنصر باللہ، بڑا وہ زمانہ کی آدھی دنیا کا وہ بادشاہ، اور اس کے دربار میں بڑے بڑے علماء، محدث، شیوخ نذرانے لینے جاتے۔ مستنصر باللہ نے حضرت غوث اعظم علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بھی بندہ بھیج دیا کہ وہ کبھی میرے پاس نہیں آیا، اسے کہو وہ بھی میرے پاس آ جایا کرے، مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جن کا توکل اور تقوی اللہ پر ہوتا ہے، وہ دنیا کے کتوں سے نہیں مانگا کرتے۔ یہ دلیری اور جرت مندی کا یہ عالم تھا۔ اور اس نے ایک بار کچھ اشرفیاں بھیجی آپ کے پاس، کیونکہ بادشاہ شروع سے ایک طریقہ ہے کہ علماء حقہ کو جھکانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ حربے استعمال کرتے ہیں۔ پہلا حربہ ہوتا ہے کہ ظلم کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، پھر دولت کے ساتھ، پھر جاہ و جلال منصب کے ساتھ، کرسی دے دی، کرسی لے لو، پھر دولت کے انبار، کس لیے کہ تاکہ یہ درویش کامل میرے سامنے کھڑا نہ ہو، اللہ کی حدود کی پاسداری پہ کھڑا نہ ہو جائے۔ اس نے بھی روایتاً غوث اعظم کو اشرفیاں بھیجی، سونے اور چاندی کی اشرفیاں، کہ قبول کر لو۔ آپ نے فرمایا جب ان کو اٹھایا اور ہاتھ میں پکڑا اور ہاتھ میں پکڑ کے دبایا، ان سے پیپ، خون اور ریشہ نکلا۔ سرکار عبد القادر نے فرمایا ان کو لے جاؤ، عبد القادر غریبوں کا خون اور پسینہ نہیں پیا کرتا، تیرے دربار میں جو ہے یہ غریبوں کا خون اور پسینہ ہے، اور ہمیں اس سے زیادہ اصرار نہ کرنا۔
اس قدر ان سے نچوڑ دوں گا تیری کرسی کو بہا کے لے جائے گا۔ وہ جھکا نہیں سکے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ تشریف فرمائے، مسند منبر پر خطاب کر رہے ہیں، اور آپ اس زمانے میں آپ کی مجلس میں حضرت شیخ عبد الہادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس زمانے کے ولی تھے، وہ بھی آپ کی درس میں بیٹھے ہیں، گفتگو سن رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ درس و واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ اسی دورانیے میں حضرت شیخ عبد الہادی رحمت اللہ علیہ آپ کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اونگ آئی، تھوڑی سی اونگ آ گئی، آنکھ لگی۔ آنکھ کیا لگی؟ کیونکہ میری اور تیری آنکھ لگے دل بھی سوتے ہیں، آنکھیں بھی سوتی ہیں، اور اللہ کے ولی آنکھیں بند کرتے ہیں تو مدینے کے تاجدار کو دیکھتے ہیں۔ یہ شیخ عبد الہادی علیہ رحمہ اونگ جو آئی، کیا دیکھا کہ سرکار کی زیارت کی سرکار کی۔ جب مجلس برخاست ہوئی، الشیخ عبد الہادی سرکار بغداد حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، بس بیٹھے۔ آپ نے فرمایا، عبد الہادی تو نے خواب میں نبی پاک کو دیکھا ہے؟ چونک پڑے۔ اس نے کہا، اے عبد القادر تجھے کس نے بتایا؟ میں نے تو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا، جس کو تو نے خواب میں دیکھا میں عبد القادر نے خطاب کرتے ہوئے منبر پر بیٹھ کر دیکھا، میں نے جاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور غنیت الطالبین میں لکھا ہے، ایک عرصے تک آپ نے واعظ و نصیحت نہیں کیا، زبان نہیں کھولی، آپ ہجاتے تھے۔ ایک دن آپ آرام کر رہے، کیا بار آپ کی خواب کے اندر جناب سیدنا علی پاک تشریف لائے۔ کہا، بیٹے عبد القادر لوگوں کو واعظ و نصیحت نہیں کرتے۔ کہا، حضور ہجاٹ ہے۔ حضرت علی پاک نے اپنا لعب دہن حضرت شیخ عبد القادر کے منہ میں ڈالا، فرمایا، اب صبح لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا تیرا کام ہوگا، اور تیری آواز کو لوگوں کو دلوں میں اتار دینا اللہ کا کام ہوگا۔ تو 70 ہزار لوگوں کو آپ واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ کیوں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی والے تھے، پرہیزگاری والے تھے، طہارت والے تھے، سجدہ کرنے والے تھے، حکمرانوں سے ڈرنے والے نہیں تھے، دین اسلام کی پاسداری میں کھڑے ہونے والے تھے، اسلام کے دشمنوں کے سامنے سیسا پگھلائی دیوار کی طرح آپ کھڑے ہونے والے تھے۔ ہر چیز کو پسے پشت ڈال کر ایک چیز کے لیے کوشش کی، وہ یہی تھی کہ میرے نانا کا دین باقی رہ جائے، اس کی بقا کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اور آپ کی سیرت مبارکہ کیا ہے؟ آپ حالانکہ مادر ذات ولی ہیں، مادر ذات ولی، کیونکہ آپ کی والدہ بھی وقت کی ولیہ، آپ کا باپ بھی وقت کا ولی، اور آپ کا نانکا خاندان پورے کا پورا ولایت سے بھرا ہوا، اور آپ کے خاندان کی یہ بات کہ بڑے سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پھپھی کے گھر میں آئے، بارشیں برسی کوئی نہیں، درخت سوکھ گئے، جانوروں کے دودھ سوکھ گئے، لوگوں نے مشورہ کیا کہ آل سادات کے جو گھر ہے، سید زادوں کے گھر، وہاں چلتے ہیں۔
آپ کی پھپھی جان اپنے گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی، جھاڑو. لوگوں نے کہا ماں جی اللہ سے دعا کرے، آپ خاندان رسالت ہے، اللہ سے دعا کرے بارش برسے. اور آپ کی پھپھی نے وہ جو جھاڑو لگانے کے بعد کہا مالک بے نیاز جھاڑو میں نے لگایا ہے، پانی اس پہ تو ترونک دے، پانی تو برسا دے میرے مالک. بس اتنی بات کی، کہا اللہ میں نے جھاڑو لگا دیا ہے، اللہ تو اس پہ پانی کی برسات کر دے. بس اتنی بات کی، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی. تو جس کے خاندان کی عورتیں مستجاب الدعوات، جن کے خاندان کی عورتوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اس خاندان کے مردوں کی عظمت کیا ہوگی. بات تو یہ سمجھو. اور یہی آپ کی تعلیمات عالی شان آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے میں نچوڑ نکالا. آپ نے 73 فرقوں کی بات کی. آپ نے لکھا اس بات کو، نبی پاک علیہ السلام کی اس احادیث کو لکھ کر، پھر آپ نے ان فرقوں کے عقائد کو بیان کیا، اور آخر میں وہ لکھی، فرمایا ان میں ایک ہی فرقہ ناجی ہے، یعنی جنتی فرقہ جو ہے، حق پرستوں کا فرقہ ہے. پوچھا گیا حضور کون سا؟ فرمایا اہل سنت والجماعت. یعنی کہ حضور غوث اعظم کا جس جماعت سے تعلق تھا وہ اہل سنت و جماعت تھی. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہم آج اپنے آپ کو سنی کہتے ہوئے ہماری ٹانگیں کانپتی ہے. نہیں جی وہ چھوڑو جی، سارے مسلمان ہیں. میں نے کہا غوث اعظم سے بڑے ہم عالم کوئی نہیں جی، ہم اس سے بڑے عالم کوئی نہیں. اور حضور غوث اعظم سے پہلے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی جو اپنے عقائد و نظریات کو بیان کیا، وہ بھی آپ نے لکھا کہ وہی عقیدہ ہے، حق ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. تو آپ نے کہا 73 میں جو جماعت ہوگی وہ اہل سنت و جماعت ہوگی، باقی فرقے ہوں گے، باقی تفرقے ہوں گے، جماعت جنت میں جائے گی. بات کو سمجھے اس بات کو. یعنی علم کا وہ آپ ستارہ تھے، اور تقوی اور پرہیزگاری کا تو عالم ہی یہ تھا کہ آپ جب پیدا ہوئے لوگ آپ کے گھر میں پوچھنے آ گئے کہ آج روزہ ہے بھی کہ کوئی نہیں، روزہ ہے کہ کوئی نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا عبد القادر کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ سحری کے وقت ماں کا دودھ پیتے اور افطاری کے وقت پیا کرتے تھے. تو جن کی کرامتیں یہ ہوں اور تقوی یہ، آپ فرماتے ایک رات مجھے 40 مرتبہ غسل کرنے کی حاجت پیش آئی. 40 بار کا سردی کی رات تھی، کہتے میں نے 40 بار ہی غسل کیا، اس لیے کہ غسل کرنے سے میرے محمد عربی کی شریعت باقی رہتی ہے. سنت پر عمل اس قدر جذبہ ہے، اس قدر اخلاص اور تقوی کا یہ عالم ہے. عشاء کی نماز کے وقت رب کے قرآن کی تلاوت شروع کرتے، فجر تک قرآن مکمل کر لیتے. نوافل کے اہتمام رکھتے آپ. اور وہ وقت آیا جب اسلام پر معتزلہ اور عیسائی ان دو گروہوں نے حملہ کیا. عیسائیت اس بات پر کہ ساری کائنات میں ہم سچے ہیں، ہمارا نبی سچا ہے، مسلمان بس وجود میں آئے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، مسلمانوں کا کون سا وجود ہے. معتزلہ یہ کہتا تھا کہ یہ ساری کائنات خود بنی ہے، خود مٹ جائے گی. تصور الوہیت اور تصور وحدانیت کا انکاری تھا.
وہ اللہ کے ایک ہونے کا انکاری تھا۔ پارسی اپنا لے کر چراغ پھر رہے تھے، اور ایران اور عراق کے قرب و جوار کے اندر عیسائیت، پارسی، مجوسی، یہ لوگ بڑھ رہے تھے دن بدن، ان کے عقائد بڑھ رہے تھے۔ اور اس زمانے میں بڑے بڑے مسلمان جو اپنے آپ کو بڑے مجتہد کہتے تھے، عیسائی پادریوں کے سامنے ان کے علم ختم ہو چکے تھے، کیونکہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں عیسائیت پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور تھی، اور اس وقت وہ مسلمانوں کو کہہ رہی تھی کہ مسلمانوں کا دین فلسفے کے ساتھ پڑھایا جائے۔ جو اب ہمارے ہاں چلتا ہے نا جی، محرم کا فلسفہ، ربیع الاول کا فلسفہ، اسلام میں فلسفے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام تو وہ ہے جو محمد عربی نے بیان کر دیا۔ یہ اس وقت یورپ اور مغرب نے ایک چال چلی مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ فلسفے عربات میں فلسفانہ رویہ دیکھنے لگے۔ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے کائنات کی ساری قوتوں سن لو۔ وہ الہاد کی قوت تھی، معتزلہ کی، مجوسیوں کی، عیسائیوں کی، یہودیت کی۔ آپ تنے تنہا کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا، اگر مجھ سے صدیوں پہلے محمد کا بیٹا حسین کربلا میں دین کو بچایا ہے، آج بغداد کے اندر حسین کا بیٹا عبد القادر بھی بچائے گا۔ اور پھر آپ نے کرامات کے بھی ظہور فرمائے، علمی سطح پہ بھی آپ نے رد کیا، آپ نے مسلمانوں کا ایمان بچایا۔ آپ نے ان لوگوں کو بتایا کہ کائنات کا کوئی بنانے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے ان کو یہ باور کرایا عیسائیوں کو کہ سارے پیغمبر عظمت والے ہیں، مگر ساری کائنات میں اگر کوئی افضل ترین امت ہے تو وہ محمد عربی کی امت ہے، وہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ یہ آپ کی دانش مندی اور آپ کا یہ معاملات کہ آپ نے اس زمانے میں اپنے خلفاء پھر بلاد عرب و عجم کے اندر پھیلا دیے تبلیغ دین کے لیے۔ آپ نے خلفاء مدارس کا قیام کیا، مساجد کا قیام کیا، درسگاہیں قائم کی، ان کے اندر پھر لوگوں کی تربیت اور ذہن سازی کی گئی، اور پھر وہاں سے جو ایک کھیپ تیار ہوئی علماء کی، صلحاء کی، صوفیاء کی، ان کو پھر بلاد عرب و عجم کے اندر پھیلا دیا، اور پھر وہ جہاں جہاں گئے وہ ایک فرد انجمن کی حیثیت تھا، کیونکہ وہ تیار غوث اعظم نے کیے تھے، کسی اور نے نہیں کیے تھے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہمارے ذمے صرف 11ویں کی 10-20 دیگیں کھانا نہیں رہ گئی۔ یہ آخری 2 باتیں ہم نے صرف اصل میں 2-3 حصے ہوتے ہیں۔ ولی کی زندگی کے کچھ حصے ہوتے ہیں۔ ایک ولی کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے جو مجاہدانہ کردار، ایک اس کی سیرت ہوتی ہے، ایک جد و جہد کی زندگی، ایک کرامت کی زندگی۔ ہم نے کرامت اور لنگر والی زندگی کو پکڑا ہوا ہے۔ ولیوں کی ساری کرامتیں بیان کرنے پہ آ جائیں تو ہم پرواہ ہی نہیں کرتے کہ یہ کرامت کا کہیں کوئی ثبوت بھی ہے کہ کوئی نہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم کرامتیں بیان کرنے پہ آ جائیں تو پھر ہمیں سمجھ ہی کوئی نہیں ہوتی کہ جو کرامت بیان کی ہے یہ قرآن و سنت سے ٹکرا رہی کہ کوئی نہیں۔ ہم پھر آئی تلائی چل بلائی جی، اور یا پھر جی لنگر میں برکت ہے، ٹھیک ہے، لنگر میں برکت ہے، یہ بھی لنگر ہے کہ ولیوں کی طرح اسلام کے لیے جد و جہد کی جائے۔ یہ بھی ولیوں کا لنگر ہے کہ ہم اپنے چہرے کو رسول اللہ کی سنت کے مطابق سجائیں۔ یہ بھی ولیوں کا لنگر ہے کہ نماز 5 وقت با جماعت پڑھی جائے۔
یہ بھی ولیوں کا لنگر ہے کہ اپنی اولاد کو رسول اللہ کا دین سکھایا جائے. یہ بھی ولیوں کا ہی لنگر ہے کہ رسول اللہ کی عزت و عظمت کی بات آئے پھر گھر میں نہیں بیٹھنا بلکہ عزت رسول کے لیے ہر لمحے نکلنا ہے. تو اس لیے حضرات غوث اعظم کی سیرت طیبہ صرف 5-7 ہر مہینے کھیر کھانا صرف 11ویں اور غوث کا فیض نہیں ہے. غوث نے یہ بھی بتایا ہے جب رسول اللہ کے دین پر کوئی مشکل وقت آئے اور پوری قوت کے ساتھ کفر اکٹھا ہو کے اسلام کو دبانے کی کوشش کرے تو اس وقت اور ان حالات میں ایک مسلمان اور رسول اللہ کا کلمہ گو کی حیثیت سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا مال درہم قدم سخنے جانے اپنی مال اولاد دولت ہر چیز کے ساتھ اسلام کے لیے پیش ہو جائے, اسلام کے لیے کھڑا ہو جائے, اسلام کے لیے نکلے. علماء کا منصب یہ بنتا ہے کہ صرف کرامتیں بیان کر کے تقریر اچھی لگا کے پیسے اکٹھے نہ کریں, قوم کو مجاہدانہ زندگی بھی بتائی جائے. بدقسمتی ہماری یہاں سے ہوئی ہے کہ صرف ہم کرامتوں تک بلے بلے غوث اعظم دی بڑی شان بلے بلے بلے. جب کہا جائے کہ ان کی زندگی یہ ہے اور چھڈو جی مولوی سیاسی ہو گیا نہیں, چھڈو جی بس غوث اعظم بخشوا لائے گا. میں نے کہا غوث بھی اس وقت ہی بخشوائے گا جب غوث کی زندگی جیسی زندگی گزارو گے. بات نہیں سمجھے, کچھ پلے ہوگا تو پھر ہی ہے نا. اگر پلے ہی کچھ نہ ہو ہم بات بھی کچھ نہ کر سکیں تو پھر یہ توقع رکھنی ہے. اس لیے حضرات گرامی قدر آج کا دن کئی حوالوں سے یادگار ہے.